بھی ویسے رانا ثنا کے حوالے سے ہی آپ سے پوچھی تھی. تو ان لوگوں کا تو کوئی موڈ نہیں, وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں سر. نہیں دیکھیے, بات جو ثناء اللہ نے کیا ہے اس کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سپیچز تو روز دیتے ہیں, ہاتھ اپنے چہرے سے نکالتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی دوں گا, تو دو نا اکاؤنٹیبلٹی. کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ ثناء اللہ تو نہیں روک رہا ہے. کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ نے کہا تھا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہے ہیں, چیف جسٹس نے بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کو اگری کیا ہے. اب پکڑیں لوگوں کو, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کریں, اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز اگر ہو رہے ہیں تو وہ چیز جو آپ چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے. تو تقریریں دینے کے ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1. اور دوسری بات ہے, دیکھیے لوگ تقریریں پہ کھا نہیں رہے, ہضم تقریروں سے ان کا کام نہیں چلتا ہے. دے وانٹ ٹو نو. وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں. وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب ملے گا, اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. جب اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو شاید پرائسز کم ہو. اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو, کیوں نہیں ایک پروپوزل جاتا ہے, جو بھی یہ پروپوزل کریں, پروپوزل یہ جاننا چاہیے کہ پہلے ہم ایسے کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز 1 سال تک صرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو کے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز, تینوں پارٹیز, جتنے پارٹیز کا, سب کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگا 1 سال تک. اس کے بعد یہ ختم ہو جانا چاہیے, اور بالکل ہو جانا چاہیے. کچھ کورٹس تو ابھی بھی بن گئے ہیں, کچھ کورٹس بننے ہیں. 120 کورٹس کافی ہیں آپ کو, اور نہیں ضرورت ہے کہ ہر کلارک اور بابو کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں. کافی ہے اگر لیڈرشپ آف پارٹیز کو کریں, اس لیے کہ اگر لیڈرشپ کو نہیں کریں اور الیکشنز ہوں تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور پھر ان کو آپ کو مجھے ایک بریک لینا ہے لال صاحب, تو میں بریک لے لوں. یہ ہے کہ ایک ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نظر بھی آنا چاہیے. صرف اسٹیٹمنٹ دینے سے تو یہی ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. تو صرف اسٹیٹمنٹس ہی دینے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, تو پھر ایسے اسٹیٹمنٹس کا بھی فائدہ نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, مزید بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. سیاسی درجہ بڑا ہوا حل کیسے ہوگا, اب اس پر آ جاتے ہیں. یار صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, اور آپ سے ہی میں ضرور جاننا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ کیسے سارا کرائسس, پولیٹیکل کرائسس ختم ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیے سمینہ, سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے جس سے ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی ملے گا, تو ایک قسم کی ہم کی اگریمنٹ اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ کا ہونا پڑے گا. اور یہ بکواس ہے کہنا کہ ہم کوئی بھی نہیں بات کرتے, یہ ایک طریقہ نہیں ہے. اس سے تو انسرٹنٹی بڑھتی ہے, اور جس طریقے سے اور اگر آپ ڈیلیور کرتے رہتے, پرائسز بڑھتے نہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہوتا رہتا, تو ہم کہتے بس ٹھیک ہے, یہ ان لوگ گالیاں دے رہے ہیں, دینے دو ان کو گالی, بھونکنے دو ان کو. مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. فیکٹ آف دا میٹر از, قیمتیں بڑھ رہے ہیں, لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ سفر کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ روٹی اور مرچ پہ گزار رہے ہیں. دیکھیے بات سیدھی یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ ہونا چاہیے ان کے دوران. کیا اگریمنٹ ہے بھائی؟ کتنے دیر آپ کو چاہیے یہ نئے کورٹس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی آف پرومیننٹ نوٹیبل پیپل کو ختم کرنے کے لیے 1 سال؟ کتنے چاہیے؟ 15 مہینے؟ لو 15 مہینے. اس کے بعد 3 مہینے کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگاؤ اور الیکشنز کراؤ. اس 15 مہینے 1.5 سال میں گورنمنٹ کے پاس کافی ٹائم ہوگا دونوں چیزوں پہ ڈیلیور کرنے کے لیے, اگر وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اب یہ ضد کرنا کہ نہیں ہم پوری ٹرم کریں گے اور ایسا ہی معاملہ چلے گا, میرے خیال میں یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو, مگر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کا سچویشن ہو جدھر لانگ مارچز یہ وہ. یہ تو وقت کی بات ہے, جھڑپ ہوگا, لوگ مریں گے, پھر کیا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے نیو الیکشن جو ہے وہ بہتر صورتحال ہوگا؟ ایسا کچھ شیڈیول لگائیں. ٹھیک ہے عمران صاحب, پہلے تو ہم جیسے پہلے بات کرتے 1 سال پہلے کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, جب دونوں لڑ پڑتے تھے اپوزیشن اور حکومت, تو ایک تیسرا آتا تھا اور وہ آ کے دونوں کو بٹھا کے معاملہ رفع دفع کرا دیتا تھا. اس دفعہ تیسرا جو ہے وہ خود بیچ میں کہیں نہ کہیں اس کو بھی انوالومنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب انہیں کون بٹھائے گا مذاکرات؟
دیکھیں اب جو اس وقت جو صورتحال ہے نا، وہ والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ تیسرا فریق جو نا اس طرح سے کردار ادا کر سکے۔ انٹروین کرے۔ اب یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جس مقام پہ لے کے جا رہی ہیں نا صورتحال کو، یا لے گئے ہیں، اس میں اب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈیڈ لاک کا نتیجہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے، انتشار نکلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی کچھ سوچ لینا چاہیے، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ خواجہ آصف اور دوسرے لوگ جس کا اشارہ بھی کر چکے ہیں، صورتحال اس طرف چلے جائے۔ ہلالی صاحب والی آپشن اچھی ہے، انتخابات ہو جائیں تو انتخابات بھی ابھی فوری نہیں نہ ہو سکتے۔ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ بھی فوری انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت بھی نہیں چاہتی۔ اس کو بھی کم از کم سال ڈیڑھ سال لگے گا، لیکن کیا مزید ہم 2 سال۔ ہاں جی، لیکن ہلالی صاحب کیا ہم جلدی سے جلدی میں جائیں تو سال ڈیڑھ سال میں ہم مزید مہنگائی، مزید انتشار، مزید یہ خرابیاں بالکل لگنا چاہیے، لگنا اس لیے چاہیے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ چلیں جی، اگر ڈفرینٹ ایک آپشن دفعہ اگریمنٹ ہو گیا ہے عمران صاحب، اگر ایک دفعہ اگریمنٹ ان کا ہو گیا کہ 1.5 سال تک اکاؤنٹیبلٹی، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ، پھر الیکشنز، تو پھر یہ مارچز واچز نہیں ہوں گے، یہ تقریریں سر نہیں آپ ہوں گی۔ ہلالی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر لیکن سب وہ- الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے؟ ابھی مجھے جو ایک نیا بریک لینی ہے۔ گٹھ جوڑ والی بالکل ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی یا پارشل اکاؤنٹیبلٹی؟ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ساری چیزوں پہ ووٹس کے تذکیہ تھرو ہو سکتا ہے accountability۔ نا، ووٹس کے تھرو، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکن صدارتی انتخابات کے حوالے سے، اور وہاں پہ بھی بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا آپ کو بتائیں گے۔